Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 13 سفر پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت ملے گی، بے شک ازما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 سفر پیر کے دن دنیا جہاں کے کام چھوڑ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، تو یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق، اتنی دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے۔ اگر آپ آج یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک ہو جائیں گے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو دوستو؟ ماہ سفر جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے مہینے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب خود راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 13 سفر پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں جو عرش الہی پر موجود ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگنا میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو 13 سفر پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن سفر کے مہینے کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ ہے۔ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر سے بہتر نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب کسی کو دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ کے مہینے کو، ذی الحج کے مہینے کو، حتیٰ کہ محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج سفر کے مہینے کی بھی 13 تاریخ آ چکی ہے۔ اگر آپ نے سفر کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 13 سفر پیر کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 13 سفر پیر کے دن آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آج آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، جس کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔
یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جیسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس کے ہر چیز چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے کہ میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت تندرستی عطا کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایسی قرآنی آیات ہے جسے پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ قرآنی آیات آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والوں کو خود محسوس ہوتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے تو پھر آپ نے آج دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر دیکھے کہ ان کلمات کو اگر کسی فقیر نے پڑھا تو رب کریم نے فقیر سے بادشاہی عطا فرما دی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور اس آیات کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے اس کی مشکل فوری طور پر حل ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بے بس ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے ایسے راستے بن جاتے ہیں، خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، تو اسی طرح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 33 حاجتیں ہیں، 33 خواہشات ہیں، 33 مقاصد ہیں تو رب کی ذات 33 بار اس دعا کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صرف 33 بار پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے، آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا صفاتی نام یا غنی پڑھنا ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے کہ اے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج بھی ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے، دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج 13 صفر پیر کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، اسی طرح آپ یا غنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنی کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار یا غنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اگر آپ نے یا غنی پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت مت ضائع کریں۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھنے اور اس طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔
یہ وظیفہ بتائے کہ طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنی آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج 13 سفر پیر کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد آپ ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی، ہر خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.